اچھا، ان کے جو نام تھے وہ ایک ہی ٹائم پر الگ الگ نام تھے یا وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ویری کرتے رہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. ان کے نام وقت کے ساتھ ساتھ، میں نے عرض کیا نا، کچھ جیسے باطنیہ نام ہے، وہ تو جن لوگوں نے انہیں پرسیو کیا کہ یہ باطن کی بات کرتے ہیں، یہ انر میننگز کو پک کرنے کی بات کرتے ہیں، پھر اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں، انہوں نے انہیں باطنی کہنا شروع کر دیا. فاطمی نام ان کا ظاہر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہیں یہ سب لوگ، وہ سارے کا سارا خانوادہ ہے، تو فاطمی اس لیے کہلائے. اسی طرح کرامتہ بھی شروع میں کرامتیہ بھی کہلایا، کیونکہ ہمدان کرامتی نے لیڈ کیا تھا اس گروپ کو، تو ہمدان کرامتی کے نام پہ کرامتی بھی کہلواتے رہے یہ لوگ. تعلیمیہ کہلوائے بہت عرصے تک. تعلیمیہ کہلوانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ریشنلائز کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے ذہن سے، غور و فکر سے، سوچ بچار سے اس پیغام کو سمجھیں جو کہ آپ کو دیا گیا ہے زندگی کے معاملات کرنے کے لیے. اس لیے انہیں تعلیمیہ کہا گیا. مطلب یہ بغیر سوچے سمجھے ماننا اور بغیر سوچے سمجھے کسی ظاہری جو ریچولز ہیں انہیں پریکٹس کرتے چلے جانے کے حامی نہیں تھے. سبیہ انہیں اس لیے کہا گیا کیونکہ ساتھ میں امام پہ یقین رکھتے تھے. انہیں جو حشیشیہ کہا گیا اس کی کیا ریزن تھی؟ اس کا قصہ تھوڑا سا اور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیلیوں کے اندر ایجپٹ میں کوہ الموت پہ قبضہ کرتے ہیں حسن بن صبا. کون تھے وہ؟ حسن بن صبا ایک مذہبی پیشوا تھے، آپ سمجھ لیجیے، ان کے مذہبی رہنما تھے. جب نظاری حکومت تھی اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا، لیکن انہوں نے ایک جنت بنائی. اب ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے ساری بات کا؟ ہمیں مارکو پولو سے پتہ چل رہا ہے. میرا ویسے جو ریفرنس ہے وہ کتاب ہے فرحات دستور کی کتاب ہے جو اسماعیلیوں کی تاریخ پہ لکھی گئی ہے. لیکن فرحات دستور یہ لکھتے ہیں کہ مارکو پولو جب نظاری حکومت ایران میں ختم ہوئی، اس کے 15 برس بعد جب مارکو پولو وہاں گئے تو انہوں نے قلم بند کیے یہ سارے واقعات حسن بن صبا سے متعلق جو کوہ الموت پہ تھے. انہوں نے ایک جنت بنائی ہوئی تھی جہاں بہت ہی خوبصورت لڑکیاں پھرتی تھیں، جہاں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک اولڈ مین آف دا ماؤنٹین ہے جو لوگوں کو اپنے حصار میں قید کیے رکھتا ہے، انہیں ٹرین کرتا ہے اور اس حد تک اتنا افیکٹولی ٹرین کرتا ہے کہ وہ انہیں اگر چاہے تو وہ اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. انہیں فدائین کہا جاتا ہے. اگر وہ کہے کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دو، پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں گے. اگر وہ کہے کہ کسی کو جا کے قتل کر دو تو جا کے قتل کر دیں گے. وہ انہیں ایک پوشن پلاتا ہے، وہ پوشن پی کے وہ جاتے ہیں. اچھا، اب یہ بات درست ہے، ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہے. وہ حسن بن صبا یہ انکلکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کے اندر کہ بھئی یہ جو زندگی ہے یہ تو بہت عارضی ہے اور یہ دکھوں سے بھری ہوئی زندگی ہے. یہاں تو کچھ پھر بھی آپ بہت لطف اٹھاتے ہو اس زندگی کا، کتنی عزیز ہے آپ کو یہ زندگی، لیکن اگر آپ یہ قتل کرتے ہیں یا اگر آپ یہ قربانی دیتے ہیں تو آپ کو جو زندگی ملے گی اس کا جو تصور ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوگا. لیکن اس میں جو ٹرک تھا وہ ٹرک تھا کہ وہ بڑے بڑے کنگز، پرنس، شہزادے یا لارڈز حسن بن صبا سے ڈرتے تھے، اولڈ مین آف دا ماؤنٹین سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ کسی کو بھی قتل کروا سکتا تھا، وہ کسی کو بھی مروا سکتا تھا. حسن بن صبا نظاری اسماعیلیوں میں سے تھے، اس لیے انہیں حشیشیہ کہا گیا. اچھا، حشیشیہ یعنی وہ پوشن جو تھا وہ حشیش تھا جو پلاتے تھے یا جس کی وجہ سے وہ فدائین حملے کرتے تھے. اور یہ ساری بات ہمیں مارکو پولو سے پتہ چلتی ہے جب وہ وہاں گیا، اس نے لکھا، تو اس سے ان کا نام حشیشیہ پڑا. یہ امام عبد المہدی کے بعد کا دور ہے جب ویسٹرن ایجپٹ کے اوپر فاطمی حکومت قائم ہو چکی ہے، لیکن ایسٹرن ایجپٹ پہ ہمیں حسن بن صبا نظر آتے ہیں کوہ الموت پہ. اچھا، حسن بن صبا کے مقاصد کیا تھے اس ٹائم پہ؟ سیاسی مقاصد بھی تھے اور معاشی بھی. سیاسی مقاصد تو یہ تھے کہ دنیا میں مختلف لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، جن میں تاتاری بھی تھے اور بھی بہت سے جنگجو اکٹھے ہو رہے تھے. تو حسن بن صبا کا خیال تھا کہ وہ بہت سے لوگوں کو جو شہزادے یا بادشاہ یا آس پاس کی ریاستوں کے لوگ ہیں ان سے فوج اور مدد بھی لیں گے. جیسے کہا جاتا ہے کہ لوئس 14 سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں فوج دیں. اس طرح سے نذرانے اور پیسہ، طاقت
اکٹھی کرنے کے لیے بھی انہوں نے جو یہ سب کیا کہ خوف کی ایک علامت بنا کے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ کہتے نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ قتل کروا دیں گے. لیکن ہوا یہ کہ کوہ الموت کو ادھر جب منگولوں کو خطرہ محسوس ہوا تو منگولوں نے ہلاکو خان کو بھیجا اور ہلاکو خان نے کوہ الموت کو پہ قبضہ کر لیا. حسن بن صبا کا کیا بنا؟ حسن بن صبا تو طبعی موت فوت ہو گئے تھے، لیکن ان کا جو دیا ہوا ایک میکینزم تھا، یعنی فدائین پیدا کرنا اور ایسے فدائین پیدا کرنا جو کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کسی کو قتل کریں گے تو انہیں بہت خوبصورت دنیا، زیادہ بہتر دنیا ملے گی. یہ تصور ایکچولی حسن بن صبا سے ہی اسماعیلیوں کے سر تھونپا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ بعد ہمارے تو اسماعیلی پھر ادھر ادھر ہو گئے. جب فاطمی دور کا ختم ہوا، فاطمی دور ایران کے اندر ان کا دور ختم ہوا، تو پھر جب بھی ان کے اوپر حملے ہوئے، جب بھی ان پہ اٹیک ہوا اس طرح، جب یہ زیر اعتاب آئے تو یہ مستور ہونا شروع ہو گئے، پھر سامنے نہیں آتے تھے. اچھا، یہ جو قتل کرتے تھے یہ کن لوگوں کا کرتے تھے؟ بڑے بڑے لوگوں کا. مارکو پولو یہ لکھتا ہے کہ 60,000 لوگ تھے ان کے فدائین، 60,000 لوگ. کچھ لوگ 40,000 بھی لکھتے ہیں حسن بن صبا کے. پھر منگولوں کو خطرہ تھا، ایک منگول بادشاہ کو خطرہ تھا فدائین سے، جس کے لیے اس نے پھر ہلاکو خان کو، ہلاگو خان لکھا ہوا ہے، ہلاکو خان کو بھیجا اس کا قلع خمہ کرنے کے لیے. اچھا، یہ منگولوں سے زیادہ طاقتور تھے؟ زیادہ طاقتور تو نہیں تھے، لیکن منگولوں کے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں تھا یہ فدائین کا اور خود کو مار دینے والا اور خود کو مار کے کوئی بڑی جنت حاصل کر لینے والا، اور اس کے لیے وہ کسی کو بھی، ایک عام آدمی، ایک عام فدائی اٹھ کے کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے. اور وہ ٹارگٹ کیا کرتے تھے بڑے لوگوں کو تاکہ زیادہ خوف پھیلایا جا سکے، زیادہ بڑی دھاک بٹھائی جا سکے مین آف دا ماؤنٹین کی، حسن بن صبا کی. حسن بن صبا کے بعد جو فدائین تھے ان کا کیا بنا؟ وہ حسن بن صبا کی حد تک ہی تھے، ختم ہو گئے پھر؟ بعد میں ختم ہو گئے. یہ جو نظاری تھے یہ کون لوگ تھے؟ یہ 2 گروپس تھے، نظاریہ اور مستعالیہ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں بات کی کہ نظاریوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امام ہیں، لیکن مستعالیہ نے یہ کہا کہ حضرت علی وصی ہیں، حضرت امام حسن پہلے امام ہیں. ایک تو وہ تصور تھا جہاں ان کا تھوڑا سا کانفلکٹ تھا. لیکن آگے آ کے جو سیاسی سطح پہ ہمیں نظر آتا ہے 11ویں صدی میں جب امام عبد المہدی نے مراکش کے اندر اسماعیلیوں کی حکومت قائم کی، فاطمی حکومت قائم کی. اچھا، یہ جو فاطمی حکومت تھی یہ اسماعیلیوں کی فرسٹ حکومت تھی؟ ایک ہی حکومت بنی ہے ان کی جس نے تقریباً 160 برس تک راج کیا ہے. راج بھی کیا بہت زیادہ کلچرلی اور بہت زیادہ پولیٹیکلی، بہت انٹلیکچولی، ایستھیٹیکلی بہت کچھ دیا ہے انہوں نے اس علاقے کو. اچھا، علاقہ کون سا تھا؟ ایجپٹ، سیریا، مدینہ، مکہ، یہ سارا سوائے بغداد کے، یہ سارے علاقے پہ فاطمی حکومت قائم رہی، 160 برس تک قائم رہی. اور یہ 909 سے ہمیں نظر آتا ہے 1171 تک یہ حکومت قائم رہی. اس حکومت کے دوران میں مستنصر باللہ جو تھے وہ ظاہریہ فرقے کے 8ویں امام تھے. ان کی وفات کے بعد ان کے وزیر نے سیاسی ریشہ دوانیوں کے بلبوتے پہ مستعالیہ فرقے کے شخص کو یہ حکومت دے دی، امامت نہیں، حکومت دے دی. امامت کس کے پاس تھی؟ امامت فاطمیوں کے پاس تھی، امامت ویسے ہی چل رہی تھی. ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ ظاہری امام آتے ہیں، اگر کوئی پرسیکیوشن ہوتی ہے، اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی ایسی سیاسی اپہیول کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں وہ مستور نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو امام ہیں، سامنے نہیں آتے. اور ان کا پھر تاریخ میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مستور ہیں، ظاہری ہیں. کیونکہ ایک لفظ میں اگر آپ اسماعیلیوں کا ٹیکنیک جاننا چاہیں، ایک لفظ میں ہزاروں برس سے وہ کیا ہے تو وہ ہے اخفاء. اخفاء کا مطلب ہے مخفی رکھنا، پوشیدہ رکھنا، چھپا کے رکھنا. آج بھی یہ تو ہم بہت پرانی بات کر رہے ہیں جب ان کی پرسیکیوشن ہو رہی تھی بہت زیادہ، اب بھی وہ اپنے عبادات کو، اپنے پیغام کو یا اپنے معاملات کے طے کرنے کو
وہ چھپا کے رکھتے ہیں, بہت زیادہ نہیں بتاتے. ہاں اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ جان سکتے ہیں. اب ہمیں نظر آتا ہے کہ مصر, یمن اور گجرات میں مستعلی نظر آتے ہیں ہمیں, لیکن شام, ایران, عراق, بدخشاں میں ہمیں نظاری ہی نظر آتے ہیں. اچھا, مستعلیہ فرقے کی جب حکومت آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مستعلیہ کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, الامر بحق ملا ان کا نام ہے, جن کے بعد مستعلیہ فرقے دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. ایک گروہ ہے حافظیہ اور ایک ہے طیبہ. طیب دراصل الامر کا بیٹا تھا, لیکن جو حکومت ملی وہ حافظ الدین کو ملی, جو کہ ان کا چچا زاد بھائی تھا. تو کچھ لوگ حافظ الدین کے ساتھ تھے, کچھ لوگ طیب کے ساتھ تھے. اس طرح یہ دو گروہ, مستعملیہ کے جو دو گروپ تھے یہ چلنا شروع ہو گئے. طیبیہ جو لوگ تھے وہ پھر آگے دو گروپس میں بٹ جاتے ہیں. وہ ہمیں نظر آتا ہے سلیمانی اور داؤدی. وہ مختلف جگہوں پہ تبلیغ کرتے تھے, ایک ہندوستان میں, ایک یمن میں. ٹھیک ہے. اور یہ ایوبی دور تک کرتے رہے, یعنی صلاح الدین ایوبی کے دور تک. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر صلاح الدین ایوبی نے انہیں اوور تھرو کر دیا. یہ جو نظاری تھے ان کا کیا بنا پھر؟ نظاری ایران میں تھے, مصر میں بھی رہے, لیکن نظاری پہ ذرا اپنی امامت کو بہت واضح نہیں کرتے. ان کے امام پھر مستور رہے. اور لیکن ایران میں بہرحال ان کا ایک بڑا اسٹرانگ ہولڈ قائم رہا. گو کہ ایران میں اثنا عشری بھی تھے, اور اثنا عشری انہیں کو بہت زیادہ پسند ظاہر نہیں کرتے تھے, لیکن ایران کی حکومت انہیں پرسیکیوٹ نہیں کرتی تھی, یعنی اسماعیلیوں کو, نظاریوں کو. اچھا, ایرانیوں نے کیوں قبول کیا انہیں؟ ایک تو یہ کہ فاطمی حکومت ایران تک پھیلی ہوئی تھی, لیکن جب حکومت ختم بھی ہوگی فاطمیوں کی, یہ تھے بہت امیر لوگ اور سوشل ورک بہت کرتے تھے. ان کی وجہ سے ایران میں بہت سے لوگ زیارت کے لیے آیا کرتے تھے, جس کا بہت زیادہ معاشی فائدہ ایران کی حکومت کا تھا. اس لیے ایرانی اثنا عشری لوگوں کے یا جو کلرجی تھے ان کی مخالفت کے باوجود انہیں پرسیکیوٹ نہیں کرتے تھے. اور جو شام میں نظاری تھے ان کے کیا حالات تھے؟ شام میں ترک مملوک ڈائنیسٹی نے ان نظاریوں کو اوور تھرو کر دیا, جیسے یہاں پہ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی نے کر دیا تھا, وہاں انہوں نے کر دیا. پھر وہ مستور ہو گئے. اب ہمیں 28ویں امام نظر آتے ہیں, شمس الدین محمد. شمس الدین محمد 28ویں نظاری امام ہیں, لیکن پھر نظر آتے ہیں ہمیں وہ دو گروپس بنے ہوئے, ایک مومن شاہ اور ایک قاسم شاہ. یہ دو گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا, یہ بار بار ڈیوائیڈ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ڈیوائیڈ ہونے میں بہت سے فیکٹرز ہیں. کچھ سیاسی مسئلے ہیں, کچھ جانشینی کے معاملات ہیں, کچھ مفادات کی لڑائی ہے, کچھ ریچولز ظاہر باطن مسلک کے مسائل ہیں. کیونکہ اسماعیلیوں کے بارے میں اگر آپ آج بھی اور پہلے بھی اگر آپ ان کی فلسفی کو سمجھیں تو اس میں ایک چیز ہے تعویل. اچھا, انٹرپریٹیشن, ڈسکشن. وہ کسی بھی چیز کو منوعاً قبول نہیں کر لیتے. وہ مانتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو خدائے وحدانیت کو مانتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام بھیجنے کو مانتے ہیں, وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ان پہ بھی یقین رکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ, حضرت اسحاق علیہ السلام پہ, حضرت یعقوب علیہ السلام پہ, حضرت یوسف علیہ السلام پہ یقین رکھتے ہیں. ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, ختم نبوت پہ یقین ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں. وہ مکمل طور پہ مسلمان ہیں اس لحاظ سے. لیکن جو پرابلم ہے جہاں سے انہیں مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے یا ان کی فلسفی کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ تعویل کرتے ہیں. تعویل سے مراد یہ ہے کہ آپ جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو سمجھیں اور عہد حاضر کے مطابق انٹرپریٹ کریں, تاکہ وہ جو باطن میں جو پیغام ہے, جو کیونکہ دیکھیے جو کرپٹک میسیج ہے, جو باطن میں چھپا ہوا میسیج ہے, وہ آفاقی اسی صورت میں ہوگا جب آپ اسے ہر عہد میں اپنے ذرائع کے مطابق, اپنے کانٹیکسٹ میں, اپنے سوشو کلچرل کانٹیکسٹ میں, اپنے اکنامک کانٹیکسٹ میں انٹرپریٹ کریں گے. حالات کے مطابق انٹرپریٹ کریں گے. بات ویسے کافی ہے, لیکن میں اپنے طور پہ ویورز کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں, اگر میں سمجھا پاؤں, کہ قربانی فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ قربانی کا حکم دیتے ہیں کہ اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک لوگ قربانی دیتے ہیں. اب اسماعیلیوں کا تصور یہ ہے کہ حاضر امام انٹرپریٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی
سے مراد کیا لیں گے آج کے عہد میں. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج انسان اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دے تو وہ قربانی کیا ہوگی. کیا ان دو گروپس کا آپس میں بھی کوئی کانفلکٹ چلتا ہے یا آزادی ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی عبادات کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں گروپس کی ایڈیولوجیکل یا کوئی کسی کانسیپٹ پہ کسی تصور پہ تو اختلافات نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی جنگیں، لڑائی بڑھائی، مار کٹائی یہ نظر نہیں آتی. ان کی آپس میں نظر نہیں آتی کہیں بھی، اس پہ یہ لوگ نہیں لڑتے. 28ویں نظاری امام ہمیں شمس الدین محمد نظر آتے ہیں جو 14ویں صدی ہے، جس کے بعد امامت کا سلسلہ چلتا رہا، یہ لوگ آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ ان کے دو گروپس بن گئے جانشینی کے مسئلے کے اوپر جو لڑائی، جیسے مومن شاہ اور قاسم شاہ، یہ دو گروپس ہیں جن کی جانشینی کے مسئلے پہ لڑائی ہوئی. جب ہم لڑائی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈفرینس آف اوپینین، تو پھر وہ اپنی اپنی راہ لیتے ہیں. ان میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مومن شاہ کے لوگ ہیں وہ منتظر مہدی ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ جو محمد بن اسماعیل ہیں ان کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ مہدی ہیں، وہ دوبارہ آئیں گے اور ہمیں ان سارے دکھوں سے نجات دلائیں گے، تو وہ مہدی، یہ منتظر مہدی ہیں. لیکن قاسم شاہی لوگوں نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، حتیٰ کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ قاجار حکومت، ایران کے اندر جو قاجار حکومت تھی، اس کے دوران میں فتح علی شاہ نے امام حسن علی شاہ کو آقا خان کا خطاب دیا، جو ہمارے ہاں آگے آغا خان ہو جاتا ہے. اچھا، ایران میں آقا کہتے ہیں تو ہمارے ہاں وہ آغا ہیں، آغا خان. تو یہ جو ہمیں پھر آج جو آغا خان نظر آتے ہیں وہ اس خطاب کے بعد آغا خان ٹائٹل لے کے چلتے ہیں آگے.